ہم مجاہد ہیں اور مجاہد کو ہمہ وقت شیطان سے لڑنا ہے. تو شیطان سے لڑنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اب تقوی والے بننے کے لیے کیا ہے؟ کھانا پینا کھایا، سحری اچھے سے کی، افطار میں دن بھر بنایا، اچھا کھایا، لیکن ہم نے نمازیں چھوڑ دی. نماز بھی دین کا سیکنڈ رکن نماز ہے، اور نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. روزہ رکھا، نماز نہیں پڑھی تو روزہ کوئی مطلب کا نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے. ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک، اسی مہینے میں قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن پاک کو اس مہینے میں جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ دور کرے قرآن پاک کی. اس مہینے کے لیے خاص طور پہ اپنا ٹائم کیا کریں؟ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیں جس کے اندر ہم جو سروس والے ہیں وہ لوگ چھٹیاں لینے کی کوشش کریں کہ یہ جو سیزن کا ٹائم ہے، یہ آخرت کے سیزن کا ٹائم ہے. اس سیزن میں جتنا ہو سکے ہم ایک لمحے کو بھی برباد نہ کریں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو سب سے قیمتی چیز کچھ ہے نا تو وہ ٹائم ہے. ٹائم کبھی نہیں ملتا. میں نے آج ایگزام کا دور ہے، آپ لوگ کے یہاں بھی جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بتانے کا مجھے آج اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ ذہن میں آیا. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، آپ کا موبائل، آپ کے یہ ویڈیو گیمز اور آپ کے یہ ٹی وی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پھر سے مل جائیں گی. آپ بولو گے تو ہم پھر سے منگا دیں گے. یہ اگر موبائل ٹوٹ گیا یا ویڈیو گیم ٹوٹ گیا تو یہ اگر ہم نے اپنے پاس ضبط کر لیا ہے ابھی ایگزام تک، تو یہ اگر ٹوٹ بھی گیا، پھینک بھی گیا تو پھر ہم منگا دیں گے انشاءاللہ. منگا سکتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ یہ جو 4th ایئر میں یا 5th میں آپ کلاس کی ایگزام دے رہے ہو، اس کو ڈبل سے آپ پھر سے یہ ٹائم یہ آ جائے گا کیا؟ کروڑ روپے، اربوں روپیہ دیکھیے، انمول ہے یہ وقت. یہ پھر سے یہ ٹائم ملنے والا نہیں ہے. تمام بچوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بچوں، میری بچیوں، اپنے وقت کو سیو کرو، وقت کو سمجھو. یہ نماز کا وقت نماز میں لگاؤ، پڑھائی کا وقت پڑھائی میں لگاؤ، علم دین حاصل کرو، علم دنیا حاصل کرو، بڑے بڑے ڈاکٹر بنو، IAS آفیسر بنو، کلیکٹر بنو، سائنٹسٹ بنو. لیکن کیا کرو؟ پہلے اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤ. اللہ کا اچھا بندہ بنو تو ٹائم جو ہے یہ بار بار نہیں آتا. جو سن چل رہا ہے، ایک سال جو برتھ ڈے منا کے بڑی خوشیاں مناتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال کیا دنیا میں پیدا ہو کے. ارے کمال والے نے کمال کیا تھا، اس لیے عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہم جیسے کیا کمال کر رہے ہیں جس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں. کمال ایسے کرو کہ اپنی اولادوں کو ٹاپر بناؤ. کمال ایسے کرو کہ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ تمہارے جانے کے بعد بھی ماؤں کو یاد کیا جائے اور قبر میں بھی اس کے ثواب ملتے رہے. اولادیں ایسی چھوڑ کے جاؤ، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے تاج پہنائے. اللہ تعالیٰ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا، علم دنیا میں اور دنیا میں ایک اچھا انسان بن کے رہنا سکھایا، اچھا انسان بننا، اچھا انسان بننا. ایک حدیث پاک اس پہ یاد آ رہی ہے، میرے آقا مدنی آقا سونی آقا نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ صحابہ کرام ہیں اور انہوں نے، وہ راوی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے بیٹھے ہوئے تھے تمام صاحب، اور اچانک آپ نے مسجد میں کہا کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے. کیا کہا؟ دیکھو جنتی آ رہا ہے. تو دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کے 50-60 سال کے بیچ کے ایک صحابی رسول وہاں سے اپنا جوتا پکڑ کے گزرے اور داڑھی سے پانی کے، وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو سب نے دیکھا تو آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے. دوسرے دن میں پھر آپ نے یہی کہا دیکھو جنتی آ رہا ہے، پھر بھی وہی صحابی تھے. تیسرے دن میں دیکھا تو دیکھا کہ وہی صحابی ہے جو آقا نے 3 مرتبہ ان کی جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو وہ ایسے تھے جو کم و بیش 1,00,000 1.25 صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے صحابی جو دن بھر صرف سال میں صرف 2 روزے نہیں رکھتے تھے، وہ دونوں عیدین کے، باقی سارا سال روزہ رہتے تھے. عید کے روزے منع ہے اس لیے عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی سارے سال روزے سے رہتے، ساری رات شب بیداری کرتے اور دن میں ایک پورا قرآن ختم کرتے. سبحان اللہ. صبح شام میں ایک قرآن ختم قرآن کرتے. تو ان کو لگا یا اللہ، ان کے دل میں آیا ان میں ایسا کیا خاص عمل ہوگا، یہ چاچا جی میں، یہ چچا میں کیا ایسا عمل ہوگا جو آقا نے 3 دن مسلسل ان کی جنت کی خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہے، دیکھو جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تو جا کے نزدیک سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ کیا عمل ہے ان کے جو میں بھی پھر کروں وہ عمل. تو انہوں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ چچا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے
میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, مجھے 1-2 دن آپ اپنے پاس گھر میں رکھ لو گے, میرے والد کا غصہ اتر جائے گا تو پھر میں چلے جاؤں گا. انہوں نے بڑی محبت سے ان کو پچکارا اور کہا, ارے بیٹے تمہارا گھر ہے, آؤ رہ سکتے ہو, میرے ساتھ سو سکتے ہو, آ جاؤ. اور انہوں نے بلا لیا اور بلا کے اپنے پاس میں رکھا. دن بھر گزرا, رات ہوئی, دن بھر آپ پورے واچ پہ رہے, آپ نے بس 5 ٹائم نماز پڑھی, ایسا کوئی خاص عمل نہیں تھا, اور اپنے کام میں اپنے اس میں مصروف ہے. رات ہوئی تو انہوں نے اسے چادر اوڑھ لی, چادر میں سوراخ کر لیا, اور سوراخ میں سے وہ رات بھر واچ کرنے کے لیے ان کو دیکھتے رہے کہ رات میں دیکھوں کیا کرتے ہیں. اس چکر میں یہ تو رات میں لیٹے رہے کہ یہ ان کو دیکھنا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو رات میں دیکھا, وہ آئے اپنے بستر پہ, اللہم بسمک اموت وحیا کہا اور اپنی چادر اوڑھی اور سو گئے. صبح اذان کے وقت اٹھے, فجر کی اذان میں, نہ تہجد پڑھی, نہ کچھ کوئی خاص عمل کیا, نہ رات بھر شب بیداری کی. یہ دیکھتے رہے, پوری رات ایسی بیت گئی. دوسری رات ہوئی تو دوسری رات میں پھر ہو سکتا ہے آج شاید طبیعت خراب ہوں گی, چلو دوسرے دن دیکھتا ہوں. دوسرے دن دیکھا تو پھر بھی وہی تھا کہ رات میں آئے, اللہم بسمک اموت وحیا کہا اور چادر اوڑھی اور سو گئے. پھر فجر کے وقت اٹھے نماز کے لیے, سبحان اللہ, پھر تیسری مرتبہ پھر وہی حال ہوا. آخر پھر انہوں نے اپنے بولے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا, کہنے لگے کہ جانے کے لیے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر, سمجھ میں کچھ نہیں آیا. پوری ساری رات تو ایسی چین سے پڑے سوتے رہے, نہ کوئی عبادت کی نہ کچھ کیا. پھر اللہ کے رسول وہ سچے صادق ہیں, انہوں نے جب بشارت دی ہے آپ نے تو حق ہے, تو چلو پوچھ ہی لو کہ چاچا میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے والد نے مجھے نکال دیا, اصلی میں جنت کی بشارت آپ کو دی گئی ہے, لیکن آپ میں مجھ کو ایسا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. تو وہ مسکرا دیا اور کہا کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا, یہ جو دل ہے نا, اس میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے, کسی کے لیے حسد نہیں ہے, کسی کے لیے کینہ نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. میرا یہ دل ہے نا, یہ اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ میرا دل پاک ہے. سبحان اللہ, میں اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات سننا تھا کہ سمجھ میں آیا کہ رات کے قیام اور رات کی تہجد اگر پڑھی اور دل اگر پاک نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے, اور اگر دل پاک ہے اور صرف فرضیات ادا کی ہے تو انشاءاللہ وہ انسان جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے حبیب نے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتا دی. اور اب ہم مجاہد ہیں, تو ہمیں روزہ رکھ لیا, سحری کی اچھی طریقے سے, اور دن بھر کیا کیا, صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھا. روزہ کیسا رکھنا ہے یہ دیکھیے, روزہ رکھے, افطاری کے بعد اللہ کے اس کی بارگاہ میں نیت کی اللہ میں ماہ رمضان کا فرض روزہ رکھتی ہوں, اللہ اس کے قبول فرما اور آسان فرما, اسے قبول فرما اور آسان فرما, اور اللہ میرے روزے کو میں میری مدد کر قبول کر لے اس کو. اب نیت ہو گئی. نیت کے بعد اب ہم پانی نہیں پی سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, ہر حلال ہے نا پانی, لیکن نہیں پی سکتے کیونکہ روزے کی نیت ہو گئی. میرے اللہ کا حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کے بعد پانی پینے کا, کھانا کھانے کا نہیں رکھتے. چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا ہمارے یہاں, اس کو یہ تقویٰ آ جاتا ہے, چاہے کتنی بھی اس کو ابھی روزے فرض نہیں ہوئے اور اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, اس کو بولے پانی پی لے تو بولتا نہیں میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تقویٰ بچپن سے ڈیولپ ہوتا ہے, بچپن سے ہمارے بچوں میں وہ تقویٰ آ جاتا ہے. تو اب وہ تقویٰ آ گیا, اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھتا ہے بھائی؟ آپ بند کمرے میں ہو, آپ کہاں ہو؟ بند کمرے میں ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا. پانی بھی ہے, کھانا بھی ہے, لیکن آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, آج تک کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک گھٹ پانی, وضو کر رہے ہو, کلی کر رہے ہو, لیکن ایک قطرہ پانی حلق میں جانے نہیں دیتے ہو؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خوف, یہ اللہ سے محبت, یہ آنا روزہ ہے. اب یہ اس چیز پہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, لیکن ساتھ میں پھر ہم اسی زبان سے اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں روزے سے. تو یہ نہیں کرنا ہے. ہم مجاہد ہیں, ہم نے صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھا ہے, ہمارا روزہ زبان کا ہے. زبان سے ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے, کسی میں بہتان کشی نہیں کریں گے, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, اس زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے, اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں کریں گے. یہ زبان کا روزہ, ہمارے اعضاء کا روزہ رکھنا روزہ ہے. پھر یہ آنکھوں کا روزہ, یہ آنکھ, ابھی ہم روزے سے اور روزے میں ان آنکھوں سے ہم کوئی پکچر, کوئی مووی, کوئی ٹی وی, کوئی غلط چیز, کوئی غیر محرم نہیں دیکھیں گے, کوئی حرام چیز نہیں دیکھیں گے ان آنکھوں سے. کیوں؟ کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے میں آنکھ کا غلط استعمال نہیں کر سکتی. یوں بھی نہیں کرنا چاہیے,
لیکن ابھی ٹریننگ چل رہی ہے مجاہد کی، سپاہی کی ٹریننگ چل رہی ہے، سال میں 1 مہینہ ٹریننگ ہے، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، کانوں سے کسی کی برائی نہیں سنیں گے. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، تم توبہ کرو، استغفار پڑھو، برائی کرنے والے سے کہہ دو میں کوئی برائی نہیں سن سکتی کیونکہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، روزے کی نورانیت خراب ہو جائے گی. ہرگز ان کانوں سے برائی نہیں سنیں گے. یہ کان کا روزہ، اعضا کا روزہ رکھا تو روزہ روزہ ہے. زبان کا روزہ، حرام کھانا، حلال بھی کھانا رکنا ہے، منہ میں حلال بھی نہیں ڈالنا ہے، اور زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کو بہتان کشی نہیں کرنی ہے. آنکھوں سے کوئی غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے، کوئی غلط چیز نہیں دیکھنا ہے، کوئی ٹی وی، پکچر، ٹک ٹاک، یہ موبائل میں بھی واٹس ایپ پہ دن بھر روزہ رکھ لیا اور واٹس ایپ دیکھتے ہوئے فضول کامیڈی سنتے رہیں، یہ بھی روزے کو خراب کرے گا. وہ روزہ نہیں کر رکھے، روزے کی نورانیت نہیں آئیں گی تو وہ بھی نہیں کریں گے. اب اس کے بعد میں کانوں کا روزہ، برائیاں نہیں سنیں گے. ہاتھوں کا روزہ، ان ہاتھوں سے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. روزے میں تو بالکل نہیں کریں گے کیونکہ روزے سے ہے. اگر ہم نے کسی کو مار دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو غلط جگہ پہ اشارے کر دیے، اور کسی کو قتل کرانے کے اشارے کر دیے، کسی کو وہ اشارے کر دیے، تو یہ تمام چیزیں ہاتھوں کا روزہ کنٹرول میں ہو، نہیں روزے سے ہو. پاؤں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، غلط مجلس میں نہیں جائیں گے، غلط جگہ نہیں کھڑے رہیں گے کیونکہ ہم روزے سے ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو دل کا روزہ، دل کی اورالنگ کریں گے، دل کی سروسنگ کریں گے. دل میں سے ابھی استقبال رمضان میں، رمضان آنے کے پہلے دل میں سب کی خرابیاں جو دل میں بھری ہے نا، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، تمام برائیوں کو پاک کر لیں گے، دھو لیں گے، دل کا وضو کر لیں گے. جیسے وضو ہم نے اس دن سکھایا تھا، دل کا ایسا وضو کریں گے کہ دل میں سے کینہ، بغض، کپٹ، یہ تمام حسد، جلن، یہ سب کو نکال کے پھینک دیں گے. اور کسی نے اگر ہمارا دل دکھایا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دیں گے، اللہ میں نے معاف کیا، میں نے اس سے کہہ بھی دیں گے میں نے تجھے معاف کیا. اور کوئی اگر اور کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے تو اس سے ابھی ماہ رمضان کے آنے کے پہلے اس کے گھر جا کے اس سے معافی نامہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے کہ میرے اللہ کو مجھے پانا ہے، میرا اللہ کا روزہ ہے اور میرے اللہ کے لیے مجھے ماہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، وہ کیا فرما دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی تم نیکیاں کرتے ہو اس کا تو میں ثواب دوں گا 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں. اللہ نے فرما دیا روزے کی جزا میں خود ہوں. اور جس کو اللہ مل جائے، ساری کبریائی مل جائے، ساری کائنات مل جائے، اللہ مل جائے، اس کا نبی مل جائے، اللہ مل جائے، اس کے ولی مل جائے، اللہ مل جائے، ساری دنیا کی نعمتیں مل جائے، اللہ مل جائے تو پھر جنت بھی مل جائے، اللہ مل جائے تو ہر خوشی، ہر نعمت مل جائے. سب سے اچھا مانگنا تو وہ مانگنا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لو. اے اللہ تجھ سے تجھی کو مانگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو پانے والا بنا دے. تو پھر اس کے اللہ کو پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. ٹوٹے ہوئے دل کون سے؟ جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو لوگوں نے تکلیفیں دے کے، بہتان لگا کے، اس کی برائیاں کر کے، اس پہ طنز کر کے اس کے دل کو توڑ دیا، اس کے دل کو رلا دیا. پھر بھی اللہ کے لیے اس سب کو معاف کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس ٹوٹے ہوئے دل کے اندر رہتا ہوں. میں ٹوٹے ہوئے ٹوٹا ہوا دل میرا عرش اللہ ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پورے رمضان اللہ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، اللہ کا عرش اعظم پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ برستے رہتی ہے، جو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے جو ماہ رمضان کی تیاری جو کرنا بتا رہے ہیں ہم، اس میں پہلی تیاری یہ کریے کہ اپنے دل کو پاک کریے اور اپنے دل کو ہر قسم کے بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، جلن سے پاک کر لیجئے، دھو لیجئے. اس میں اللہ کے لیے اس کو اندر کا وائٹ واش کیجئے اپنے دل کا. لوگ تو گھروں کو چمکاتے ہیں، پردے بدلتے ہیں، چادریں بدلتے ہیں، یہ سب کریے، لیکن پہلے اپنے دل کو دھوئیے، اپنے دل کو پاک کریے. کیونکہ ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے اور یہ اتنا اچھی فضیلت والا مہینہ ہے. اور فضیلت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ فضیلت جو سن لیتا ہے نا پھر وہ اس پہ اچھے سے عمل کرتا ہے. اور اگر فضیلت نہیں معلوم ہوتی نا تو مہینہ گزر جاتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے تو لگتا ہے افسوس، کاش
کاش پہلے معلوم ہوتا تو ہم اس پہ عمل کرتے. تو اسی لیے آج الحمدللہ اللہ نے ہم کو سعادت دی کہ ہم جو یہ گفتگو ایک دوسرے سے کر رہے ہیں یہ بڑی نایاب باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو ابھی ہم پہلے ہی فرصت میں کیا کام کریں گے, ہم اپنے تمام رشتہ داروں سے جن کا دل ہم نے دکھا دیا ہے ان سے معافی مانگیں گے, اور جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دیں گے. اور پھر دیکھیں کہ کیسی چھماچھم نور کی برسات ہمارے دلوں پہ ہمارے چہروں پہ ہوں گی. چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا, دل بھی نورانی ہو جائے گا, ہمارا آگا پیچھا دل دماغ سب نور سے نہا لے گا. اللہ معاف کر دے گا, پھر اللہ مل جائے گا. اللہ مل جائے گا تو جب زبان کھولو گے اللہ دعائیں مستجاب بنا دے گا. جب جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں اللہ قبول کرے گا. اللہ قبول کرے, اللہ ہماری ہر دعا, ہر جائز دعا اللہ قبول و مقبول فرما لے.